خوبصورت اور عمدہ باتیں ارشاد فرما رہے تھے استاد العلماء وکیل اہل سنت حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی زندگی میں صحت میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ اب ہدیہ عنایت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا۔ ہدیہ عنایت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا ہمارے محترم دوست مولانا عمران نقشبندی صاحب تشریف لائیں، مختصر وقت کے اندر اپنا کلام پیش کریں۔ کوئی کاش جا کے کہہ دے عرب کے مہرباں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہرباں سے، تیری یاد میں محمد، تیری یاد میں محمد کوئی جا رہا ہے جہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے میرے پاس سے، نہ کرو جھوٹا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ کرو جھوٹا خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ ملے گا پھر سہارا جو اٹھا دیا یہاں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے میرے پاس سے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے یہ عرب کے مہرباں سے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اوپر تشریف لے جائیں۔ حضرات محترم، میری اور آپ کی انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ہیں۔ وہ گھڑی آ چکی کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ایک لمحہ ایک گھڑی کسی اللہ والے کی محفل میں مجلس میں گزارنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ میری مراد ہمارے آج کے معزز مہمان خصوصی ولی کامل یادگار اسلاف، سچی بات ہے کہ میرے پاس ان کے لیے کوئی تعارف کے الفاظ نہیں، کوئی کلمات نہیں، یہ خود ہی ایک تعارف ہے، خود ہی ایک پہچان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کی زندگی میں خوب خیر و برکت نصیب فرمائے۔ بلا توقف دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کی عزیز روحانی شخصیت، پیر طریقت، رہبر شریعت، ولی کامل یادگار اسلاف حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید بھی فرمائیں اور اس کے بعد توبہ کے کلمات بھی ارشاد فرمائیں گے۔ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اوپر تشریف لے جائیں، اوپر بھی انتظام ہے۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ انسانیت کی سب سے بہترین جماعت تیار فرمائی، لوگوں کو اخلاق عظیمہ کا درس دیا اور ایسی جماعت بنائی کہ جن پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے۔ نبی آتے رہے آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے، جھکانے آئے بندوں کی جبیں اللہ کے در پر، سکھانے آدمی کو آدمی کا احترام آئے۔ وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اخلاق دیے کہ انہوں نے دنیا میں ایک مثال قائم کر دی، اخوت، مربت، ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار، ہمدردی، خیرخواہی، اس کی مثالیں جو انہوں نے قائم کی دنیا کی کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی۔ نبی علیہ السلام نے 2 لفظوں میں پوری بات سمجھا دی، فرمایا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ چنانچہ ہر بندہ دوسرے بندے کا خیر خواہ تھا، ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ تھا۔ اس خیر خواہی کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا خریدتے ہیں، بالفرض 3000 درہم میں۔ جب گھر لاتے ہیں تو ان کے بھائیوں نے دیکھا، ان کو گھوڑا پسند آیا، عربی نسل کا ہے، صحت مند ہے، یہ تو بھائی کوئی 4000 کی قیمت کا تھا، تمہیں اچھی ڈیل مل گئی کہ 3000 کا لے کے آ گئے۔ اب خریدنے والے نے یہ بات سنی اور اپنے ذہن میں بٹھا لی کہ قیمت تو 4000 تھی، میں 3 میں لے آیا۔ اگلے دن 1000 روپیہ لے کر اس گھوڑے کے مالک کے پاس آئے۔ بھئی آپ کو اپنی چیز کی ویلیو کا پتہ نہیں تھا، آپ نے سستی بیچ دی، میرے باقی بھائیوں نے اس کی قیمت 4000 لگائی ہے، لہذا 1000 درہم میں آپ کو اور دے دیتا ہوں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا سیلر اور بائر دیکھا کہ 3000 میں خرید کے گھر جا چکا ہے، پھر 1000 آ کر واپس دیتا ہے کہ آپ کو میں نے تھوڑی قیمت دی، آپ زیادہ قیمت لے لیجیے۔ تھوڑے دنوں بعد ان کے گھر میں رشتہ داروں کی دعوت تھی، تو برادری کے نوجوان آئے۔ اس وقت تو ہر نوجوان ہی گھوڑ سوار تھا اور گھوڑے کی شناخت رکھتا تھا۔ برادری کے لوگوں نے جب اس گھوڑے کو دیکھا تو وہ کہنے لگے بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو 5000 میں بھی سستا تھا اگر مل جاتا، اور تم تو اس کو 3000 میں لے کے آئے، تو بہت اچھی ڈیل ہو گئی تمہاری۔ اب انہوں نے یہ کمنٹ سنے تو اگلے دن ایک اور 1000 درہم لے کر گئے اور گھوڑے کے مالک کو وہ بھی دے کے آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد گھڑ سواری کا مقابلہ تھا۔
اگر آپ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف چلیں تو دائیں طرف ایک میدان آتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے سباق الخیل۔ سباق الخیل کا مطلب ہے گھڑ دوڑ کا مقابلہ یہاں ہوتا تھا۔ اب جب مقابلہ ہوا تو اللہ کی شان دیکھیے کہ یہ گھوڑا جو تھا یہ ون کر گیا، یہ چیمپئن بن گیا۔ اب جب چیمپئن بن گیا تو ہر بندے نے تعریف کی، جی بڑا اچھا گھوڑا، بڑا اچھا گھوڑا، اور یہ تو 6000 کا بھی مل جائے تو بڑا سستا ہے۔ اب انہوں نے جب یہ کمنٹس لوگوں کے سنے تو پھر اس کے مالک کے پاس گئے، بھائی آپ کے پاس تو گھوڑا بہت قیمتی تھا، آپ کو تو اس کی ویلیو کا پتہ ہی نہیں تھا، ابھی لوگوں نے اس کی قیمت 6000 لگائی ہے، میں آپ کا نقصان نہیں کرنا چاہتا، 1000 اور دیجئے۔ 3000 میں بکنے والے گھوڑے کی قیمت انہوں نے 6000 درہم ادا کی۔ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ دلوں میں ایک دوسرے کی اتنی خیر خواہی تھی، کوئی کسی کا نقصان کرنے کے لیے بالکل راضی نہیں تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بندے نے زمین بیچی اور دوسرے نے زمین خریدی۔ زمین خریدنے والے نے سوچا کہ میں گہرا حل چلاتا ہوں تاکہ میری فصل اچھی ہو جائے۔ اب جب انہوں نے گہرا حل چلایا تو ان کو زمین کے اندر سے ایک ٹرنک ملا، ایک بکسہ ملا جس کے اندر سونے چاندی کے زیورات تھے۔ ان کی قیمت تو بہت زیادہ تھی۔ اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا نا تو دائیں ہاتھ سے ٹرنک اس طرح اٹھا کے لے جاتا کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلتا، لیکن وہ اچھے لوگ تھے۔ اس بندے نے سوچا یار میں نے تو زمین خریدی ہے نا، اس ٹرنک کی قیمت تو بہت زیادہ ہے، یہ میرا نہیں، یہ اس کا ہے جس سے میں نے زمین خریدی۔ چنانچہ اگلے دن اس کے دروازے پر ٹرنک لے کے پہنچ گئے، بھئی یہ زمین سے نکلا ہے، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اب وہ جو زمین بیچنے والا تھا وہ کہنے لگا دیکھو بھئی، جب میں نے زمین بیچ دی تو اب زمین میں سے جو نفع نکلے گا وہ تمہارا ہوگا، میرا نہیں ہے کوئی واسطہ۔ یہ کہتا ہے جی آپ کا حق ہے، وہ کہتے ہیں نہیں آپ کا حق ہے۔ فیصلہ کیسے ہو؟ عدالت میں مقدمہ ہو گیا۔ آج ہمارے ہاں عدالتوں میں عداوتیں ملتی ہیں، اس وقت عدالتوں میں یہ مقدمے آتے تھے، ایک بندہ کہتا ہے جی میرا حق نہیں اس کا ہے، اور دوسرا کہتا ہے جی نہیں میرا حق نہیں یہ اس بھائی کا حق ہے۔ فیصلہ قاضی کرے گا۔ قاضی نے دونوں کی روداد سنی، پھر انہوں نے کچھ ان کے حالات سنے، اور بالآخر انہوں نے ججمنٹ یہ دی کہ بھئی میں اس کیس کی ججمنٹ تو نہیں دے سکتا کہ کس کا حق ہے اور کس کا حق نہیں ہے، البتہ اتنی بات ہے کہ تم میں سے ایک کے ہاں بیٹا جوان ہے اور دوسرے کے ہاں بیٹی جوان ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جائے اور حق مہر کے طور پہ ان کو یہ خزانہ دے دیا جائے۔ ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے، عدالتوں میں مقدمے اس طرح کے آیا کرتے تھے، اور یہ سلسلہ اگر آپ دیکھیں تو چلتا رہا آگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کی دکان کرتے تھے اپنی جوانی میں۔ عام طور پر وہ عصر کی نماز کے بعد دکان بند کرتے تھے۔ ایک دن ظہر کے بعد دکان بند کر کے آ رہے ہیں، کسی نے کہا نعمان آج دکان جلدی کیوں بند کر دی؟ فرمانے لگے آج آسمان پر بادل ہیں اور ویزیبلٹی اچھی نہیں ہے، میں نے دکان بند کر دی کہ کوئی گاہک کم قیمت کپڑے کو بیش قیمت سمجھ کے نہ خرید لے، اس کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، دکان ہی بند کر دیتا ہوں۔ یعنی دکانداروں کو اتنا گاہک کا خیال ہوتا تھا کہ وہ وقت سے پہلے دکان بند کر دیتے تھے کہ گاہک کو دھوکہ نہیں لگنا چاہیے۔ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے پاس کپڑے کا ایک تھان تھا جس کی قیمت 400 دینار تھی یا درہم تھی، تو ان کی دکان پر ایک نوجوان کام کرنے والا تھا، اس کے پاس مدینہ طیبہ کا ایک بندہ آیا
اور اس نے آ کے اس سے پوچھا بھائی مجھے کپڑا پسند ہے، کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا جی 1000 دینار میں۔ تو اس کو کپڑا پسند آیا تھا، اس نے 1000 دینار دیے، اس کو خرید لیا۔ اب جب امام صاحب دکان پر تشریف لائے تو آپ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ بھئی وہ تھان کتنے کا بیچا؟ اس نے کہا جی 1000 کا۔ بھئی اس کی قیمت تو 400 تھی۔ حضرت جی مدینے کا ایک بندہ آیا تھا اور وہ خرید کے چلا گیا۔ امام صاحب نے کہا یہ بتاؤ کہ اس کی وضاحت کیسی تھی، نام کیا تھا؟ نام کا پتہ چلا امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ کوفہ سے مدینہ کا سفر کر کے آئے اور اس بندے کے گھر میں آ کر اس کو 600 دینار اس کے واپس کر دیے۔ ہر بندے کے اندر خیر خواہی تھی، چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا الدین النصیحہ، دین سراسر خیر خواہی ہے۔ یعنی جو بندہ خیر خواہ ہے نا وہی دیندار ہے، اور جو بندہ دیندار ہوگا وہی خیر خواہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دیندار بھی ہو اور بدخواہ بھی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دینداری اور خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ بغداد جن دنوں میں مسلمانوں کا بڑا مرکز ہوتا تھا تو کافروں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ مسلمانوں کے ماحول میں کون سی وہ خاص بات ہے یہ جہاں جاتے ہیں فتح ان کے قدم چومتی ہے۔ تو وہ آدمی بغداد شہر میں آیا، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے سوچا میں کھانا کھا لیتا ہوں۔ ایک ریسٹورنٹ پہ کھانا کھانے کے لیے گیا۔ جب وہ کھانا کھا رہا تھا نا اس نے دیکھا کہ ایک اور آدمی قریب کھانا کھا رہا ہے اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ اس نے دل میں سوچا کہ میں چونکہ نوارد ہوں، اجنبی آدمی ہوں، تو یہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون آدمی ہے۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو وہ کاؤنٹر پہ آیا کہ میں پیمنٹ کر دوں۔ کاؤنٹر پہ آدمی تھا، اس سے پوچھا بھی بتاؤ میرے کھانے کا بل کتنا بنا؟ اس نے کہا جناب بل تو اتنا بنا مگر بل کی تو پیمنٹ ہو گئی۔ بل کی پیمنٹ کیسے ہو گئی؟ اس نے کہا وہ آپ کے قریب جو دوسرا بندہ بیٹھا تھا نا جو بار بار آپ کا چہرہ دیکھ رہا تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے اپنے کھانے کا بھی بل دیا اور مجھے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے پردیسی محسوس ہوتا ہے، آج یہ میرا مہمان ہے، پیمنٹ میں کر دیتا ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں، اجر تو مجھے اللہ نے دینا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اچھا اس بندے نے میرے کھانے کی پیمنٹ کر دی اور مجھے بتایا تک نہیں کہ اجر تو مجھے اللہ نے دینا ہے۔ آگے چلا، اب اس کو خیال آیا کہ بھئی رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے تو مشکل ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ میں کوئی بیٹری خرید لوں۔ چنانچہ ایک دکان پر گیا اور اس کو کہا بھئی مجھے 3 سیل والی بیٹری دے دو۔ اس نے کہا جناب 3 ریال میں ملے گی۔ بھئی ایک بیٹری دے دے۔ اس نے کہا یار ایک میرا بات سنو کہ یہی بیٹری اتنے پیسے میں آپ کو سامنے والے دکاندار سے مل جائے گی، یہ اس سے خرید لو، مجھ سے نہ خریدو۔ وہ حیران تو بڑا ہوا، دکاندار تو ایسے نہیں کرتا کہ اپنے گاہک کو کسی دوسرے دکاندار کے پاس بھیجے۔ وہ چلا گیا، دوسرے دکاندار سے جا کے بات کی تو 3 سیل والی بیٹری اس کو 3 دینار کی وہاں سے مل گئی۔ وہ پہلے دکاندار کے پاس واپس آیا کہ بھئی مجھے یہ بتاؤ آپ کے پاس بیٹری تھی نہیں یا آپ اسے بیچنا نہیں چاہتے تھے؟ دکاندار نے کہا بھئی بیٹری تو میرے پاس تھی، میں بیچنا بھی چاہتا تھا، تو پھر آپ نے سامنے والے دکاندار کے پاس کیوں بھیج دیا؟ تو دکاندار کہتا ہے کہ آج میرے پاس بہت گاہک آئے، اللہ کا فضل مجھے خوب نفع ہوا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ سامنے والے دکاندار کے پاس آج کوئی گاہک نہیں آیا۔ میں نے دل میں سوچا آپ اس سے بیٹری خرید لیں گے، اس کو کچھ نفع ہو جائے گا اور اس کے بیوی بچوں کا گزارا ہو جائے گا۔ ایک دکاندار دوسرے دکاندار کا اتنا خیر خواہ تھا کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ میرے بھائی کے بیوی بچوں کا بھی گزارا ہو جانا چاہیے۔
یہ جو خیر خواہی کی ایک صفت نبی علیہ السلام نے سکھائی، یہ سارے صحابہ کی زندگیوں میں بہت واضح نظر آتی ہے، اور مسلمان معاشرے کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ہر بندہ دوسرے کا خیر خواہ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ خیر خواہی اتنی پسند ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ جو دوسرے انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچائے وہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے۔ اور آج ہم دوسرے کو فائدہ پہنچانے کے بجائے الٹا دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو دکھ دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے لیے آج ہم وبال جان بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے النمل۔ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی۔ اب پڑھنے والا حیران ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں چیونٹی کا نام پر ایک سورت کا نام ہے، اور چیونٹی کا واقعہ بھی اس میں لکھا گیا ہے۔ تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ، آپ اتنے عظیم اور آپ ایک چیونٹی کا واقعہ قرآن میں نقل کر رہے ہیں۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ کچھ چیونٹیاں چل رہی تھیں، ایک چیونٹی کو محسوس ہوا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے۔ اس چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو اعلان کیا، یا ایتھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹو اپنے سوراخوں میں بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آئے اور تمہیں پاؤں کے نیچے مسل کے چلا جائے۔ وہ جو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہی کی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی، اللہ نے سورت کا نام بھی چیونٹی کے نام پر رکھا اور اس واقعے کو بھی قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اگر چیونٹی کی خیر خواہی اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے تو ایک انسان اگر دوسرے انسان کی خیر خواہی کرے گا تو یہ بات اللہ کو کتنی اچھی لگے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر خیر خواہی کا جذبہ پیدا کریں، ہر ایک کی خیر خواہی، ہر ایک کی خیر خواہی۔ اچھا، کچھ لوگ آج اس لاجک دیتے ہیں، او جی ہم تو خیر خواہی کرتے ہیں، لوگ بدخواہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ بھئی یہی تو مزہ ہے نا، کہ دوسرے بدخواہی بھی کریں تو بھی ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہوں گے۔ شریعت کہتی ہے ادفع باللتی ہی احسن، تم برائی کے بدلے میں اچھائی کا سلوک کرو۔ اگر پیشاب سے کپڑا ناپاک ہو جائے تو وہ پاک پانی سے دھلتا ہے نا، پیشاب سے تو نہیں دھلتا۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس برائی کا جواب ہم اگر برائی سے دیں گے تو برائی تو بڑھ جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اچھائی سے اس کے ساتھ معاملہ کریں، اچھائی اس برائی کو ختم کر دے گی۔ چنانچہ ایک شخص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ حضرت فلاں شخص نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، بہت میرا مخالف ہے، دشمن ہے، بس آپ مجھے اجازت دے دیں، میں اس کے ساتھ نمٹ لیتا ہوں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت صاحب NOC دے دیں، پھر میں جانوں اور وہ جانے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ جی اس نے میرے لیے بہت مشکلات پیدا کر دی ہیں، ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بچھاتا رہتا ہے، تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ نے اسے کہا، اے دوست، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تو اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کریں، چھوٹا بڑا، اپنا پرایا، دوست دشمن، ہر کسی کے ساتھ۔ اسی میں اللہ کی رضا ہے اور اسی میں ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوگا۔ جتنا خیر خواہی کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ ایسا بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہوتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ تھے، نیک تھے، ان کا نام تھا ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ، بلخ کے بادشاہ تھے،
بعد میں تو بڑے اولیاء میں شامل ہو گئے، لیکن جب بادشاہی کی زندگی تھی تب بھی نیک تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ کمرے میں بہت روشنی ہے اور ایک بوڑھا سفید بالوں والا بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا ہے، اس کے قریب کچھ رجسٹر پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ قریب گئے اور جا کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فرشتہ ہوں۔ کیا لکھ رہے ہو؟ میں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو ابراہیم ادم نے ان سے پوچھا اچھا پھر بتاؤ اس رجسٹر میں میرا بھی نام ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ کا تو نام نہیں، آپ تو بادشاہ ہے، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ اللہ سے محبت کرنے والے کہاں؟ تو ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر کہنے لگے بھائی دیکھو، میں سارا دن اللہ کے بندوں کے کام سنوارتا ہوں، ان کی مشکلات کا حل نکالتا ہوں، تو اگر میں اللہ سے محبت کرنے والوں میں شامل نہیں تو میرا نام اس فہرست میں لکھ دو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو فرشتے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں لکھ لوں گا۔ پھر فرشتے نے کہا اچھا میں آپ کا نام دوسرے رجسٹر میں دیکھتا ہوں۔ اب دوسرے رجسٹر میں دیکھا تو سب سے پہلے ابراہیم ادم کا نام تھا۔ ابراہیم ادم نے کہا یہ رجسٹر کون سا ہے؟ فرشتے نے بتایا کہ یہ ان لوگوں کے نام ہیں جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ نے تمہارا نام ان میں شامل کروا دیا ہے۔ تم اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہو، اس کے بدلے اللہ تم سے محبت کرتے ہیں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اسی کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کے بندوں سے اللہ کے لیے پیار کرنا یہ بڑی اعلیٰ صفت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت فرماتے ہیں۔ تو ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے تاکہ ہم ہر کسی کا بھلا سوچیں۔ اور یہ بھی بات پکی ہے کہ کر بھلا ہو بھلا انت بھلے کا بھلا، جو بندہ بھلا کرتا ہے نا اس کے ساتھ بھلا ہی ہوتا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک انگریز عورت کا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک امریکن عورت تھی جو میونسپل کمیٹی کی چیئرمین تھی۔ اب آپ جانتے بھی ہیں نا کہ کسی شہر کی میونسپل کمیٹی کا چیئرمین ہونا، میئر ہونا کسی شہر کا بڑی سیٹ ہوتی ہے، بڑی پوسٹ ہوتی ہے۔ تو وہ میئر تھی اپنے شہر کی۔ جب ریٹائر ہوئی تو اس کو $5 لاکھ بینیفٹ کے طور پہ ملے۔ تو وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی لائف گزار رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایکسیڈنٹ میں اس کے خامد کی وفات ہو گئی اور وہ عورت اکیلی اپنے گھر میں رہنے لگ گئی۔ ایک دن اس کو قریب کے ایک شہر میں کوئی کام تھا۔ اس عورت نے سوچا کہ میں خود چلی جاتی ہوں اور کام کر کے شام تک واپس آ جاؤں گی۔ چنانچہ اس کے پاس بڑی گاڑی تھی 4x4، اس نے نکالی اور وہ اس شہر گئی، اپنا کام سمیٹا اور واپس آئی۔ جب واپس آ رہی تھی نا تو راستے میں اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ جب گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا تو اس نے گاڑی کو پل کیا، سائڈ پہ لگایا اور دیکھنے لگی کہ اب اس ٹائر کو میں چینج کیسے کروں۔ بڑی گاڑی تھی، ٹائر بھاری بھی بہت تھا اور اکیلی عورت کے لیے اس کو بدلنا بہت مشکل تھا۔ عورت ذات کمزور ہوتی ہے، تو اب وہ پریشان تھی کہ کوئی میری ہیلپ کرے تو میں بدل سکتی ہوں، اکیلے نہیں بدل سکتی۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہاتھ دینے لگی کہ کوئی بندہ رکے اور میری ہیلپ کرے۔ وہ وقت دن کے 10-11 بجے کا تھا، لوگ دفتر جا رہے تھے، کوئی رکنے کو تیار نہیں تھا۔ گاڑیاں آ رہی تھیں اور تیز جا رہی تھیں، کوئی رکتا نہیں تھا۔ 1 گھنٹہ وہ عورت دھوپ کے اوپر کھڑی رہی اور 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑے رہنے کی وجہ سے اس کی حالت بہت خراب، پسینے، اتنا پسینہ آیا جیسے کہ
اس کے کپڑے پانی سے بھیگ ہی گئے ہوں، اتنا پسینہ تھا، اور وہ بڑی تنگ تھی اور پریشان تھی کہ کاش کوئی رکے اور میری ہیلپ کرے اور میں اس مصیبت سے جان چھڑاؤں۔ جگہ ایسی تھی کہ جہاں سے وہ پولیس کو کال نہیں کر سکتی تھی ہیلپ کے لیے۔ کافی دیر کے بعد ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے اپنی گاڑی روکی اور اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا بھائی میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے اور مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے۔ نوجوان نے گاڑی روکی، وہ باہر آیا، اس نے آ کے اس عورت کی گاڑی کو دیکھا، اس عورت کو بھی دیکھا۔ اس نوجوان نے محسوس کیا کہ عورت پسینے میں شرابور ہے اور بہت مشکل کے حال میں ہے، دھوپ پہ جو کھڑی رہی اتنا عرصہ۔ تو اس نوجوان نے اس عورت کو کہا کہ دیکھیں آپ کو بہت پسینہ آیا ہوا ہے اور آپ بہت پریشان ہیں، تو آپ میری گاڑی میں جا کے اگلی سیٹ پہ بیٹھ جائیں، اے سی چل رہا ہے، آپ اے سی والی جگہ پہ بیٹھیں گی نا تو آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، اور اس گاڑی کا ٹائر تو میں اکیلا بھی بدل لوں گا، میں نوجوان ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں کسی ہیلپ کی۔ چنانچہ وہ عورت اس نوجوان کی گاڑی میں اگلی سیٹ پہ جا کر بیٹھ گئی، اور جب اس کو اے سی کی ٹھنڈی ہوا لگی نا اور پسینہ خشک ہوا تو اس کے جو پریشان حالی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ دیکھ رہی تھی کہ وہ نوجوان لڑکا اس کی گاڑی کا ٹائر چینج کر رہا تھا، تو اس کے ذہن میں خیال آیا یہ کتنا اچھا نوجوان ہے کہ جس نے میری ہیلپ کی، میری تکلیف کو سمجھا اور اس نے اپنا ٹائم لگایا، اور وہ دیکھو مشقت اٹھا رہا ہے اور گاڑی کا ٹائر بدل رہا ہے۔ تو اگر میں اس کے بدلے اس کو $500 ہدیہ دے دوں تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بینک اکاؤنٹ میں تو $5 لاکھ پڑے ہیں۔ چنانچہ اس نے $500 اپنے پرس میں سے نکالے اور ہاتھ میں رکھ لیے کہ جب یہ ٹائر چینج کر لے گا تو میں اس کو انعام کے طور پہ دے دوں گی۔ تھوڑی دیر بعد لڑکا آیا، اس نے آ کے بتایا کہ یہ ٹائر میں نے بدل دیا ہے، اب آپ جا سکتی ہیں۔ تو اس عورت نے اس کو $500 دینے کی کوشش کی، اس نوجوان نے نہیں لیے۔ اس نے کہا بھائی تم نے میری ہیلپ کی ہے کہ ٹائر بدلا، تو میں چاہتی ہوں کہ میں تمہاری ہیلپ کر دوں تو یہ $500 لے لو۔ اس لڑکے نے آگے سے جواب دیا، "It is objective of my life to help others. It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے روحانی سکون مل جاتا ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اب وہ نوجوان یہ بات کر کے تو چلا گیا، لیکن عورت کے دل و دماغ میں یہ فکرہ اتر گیا، اچھا دنیا میں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی کا مقصد دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی کا فائدہ کرتا ہوں تو مجھے روحانی سکون ملتا ہے۔ اب یہ عورت اپنی گاڑی پہ چلی اپنے گھر کی طرف، گاڑی بھی چلا رہی ہے اور یہ فکرہ اس کے دل و دماغ میں گھوم رہا ہے، "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." راستے میں اس عورت کو محسوس ہوا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو کیوں نہ میں کھانا کھا لوں پھر گھر چلی جاؤں گی۔ تو آگے میک ڈونلڈ کا ہوٹل ریسٹورنٹ تھا، اس نے گاڑی روکی اور یہ وہاں پہ اتری کھانا کھانے کے لیے، آرڈر دیا۔ اب اس کا جو کھانا لے کر ویٹرس آئی نا لڑکی، وہ لڑکی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی، اور لگتا تھا کہ حمل میں کوئی 1 مہینے کا ٹائم باقی ہے بچے کی ولادت میں، اور وہ لڑکی بڑی مشکل سے چل پھر رہی تھی، مگر کھانا اٹھا کے لا رہی تھی، لے جا رہی تھی۔ تو ابھی اس عورت کی جب اس پر نظر پڑی نا تو اس نے محسوس کیا کہ یہ نوجوان لڑکی تو بڑے مشکل میں ہے، حاملہ بھی ہے اور اس حال میں ڈیوٹی کر رہی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ بڑی ضرورت مند ہے، چھٹی نہیں کر سکتی، اگر کر سکتی ہوتی تو گھر پہ آرام کرتی اس حال میں۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ بچے کی ولادت میں کتنا ٹائم باقی ہے، اس نے بتایا کہ 1 مہینہ باقی ہے۔ پھر اس نے یہ بھی بتایا
کہ ہمارے قریب جو ہاسپٹل ہے نا وہ بہت مہنگا ہے اور سٹینڈرڈ اس کا بہت اونچا ہے، اور میں وہیں سے اپنا کیس کروانا چاہتی ہوں، لیکن اس کا بل اتنا بنتا ہے کہ میں اکیلی بھی نہیں پے کر سکتی اور میرا خاوند بھی نہیں پے کر سکتا۔ ہم دونوں نے مشورہ کیا ہے، کچھ پیسے خاوند دے گا، کچھ پیسے میں دوں گی، اور یہ بل پے کر کے ہم اس ہاسپٹل سے اپنے بچے کا کیس کروا لیں گے۔ یہ کہہ کے وہ جو ویٹرس تھی وہ کولڈ ڈرنک لینے کے لیے چلی گئی، تو اس بوڑھی عورت کے دل میں خیال آیا کہ اس بچی کو ڈیلیوری کیس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اور یہ بیچاری تکلیف اٹھا کے اپنی ڈیوٹی کرتی پھر رہی ہے، اگر میں ہی اس کو پیسے دے دوں تو یہ آرام کرے گی اور اس کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ چنانچہ اس نے ایک چیک لکھا اور ایک چٹ لکھی، اس کو ایک لفافے میں بند کر دیا۔ جب یہ لڑکی واپس آئی تو اس نے کہا کہ دیکھو بھئی یہ تمہاری ٹپ ہے، مگر تم نے لفافے کو یہاں نہیں کھولنا، گھر جا کے کھولنا ہے۔ اس لڑکی نے لفافہ اپنی پینٹ کی جیب میں ڈال لیا، گھر گئی تو اس کا خاوند دفتر کے ٹرپ سے واپس آ چکا تھا۔ میاں بیوی دونوں نے مل کے کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران پھر ٹاپک چھڑا کہ ٹائم تو اب قریب ہو گیا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہاسپٹل میں بکنگ کروا لیں، پیسے جمع کروا دیں۔ تو خاوند نے پوچھا کہ میں نے تو پیسے جمع کر لیے ہیں جو کرنے تھے، جو آپ نے جمع کرنے تھے اس کا بندوبست ہو گیا؟ تو اس نوجوان لڑکی نے بتایا کہ ہاں میں نے بھی بندوبست کر لیا ہے، اور ہاں آج ایک عورت کھانا کھانے آئی تھی اور اس نے مجھے آج ٹپ بھی دی ہے، پتہ نہیں کتنے پیسے اس نے مجھے دیے ہیں۔ خاوند نے کہا اچھا لے آؤ۔ چنانچہ وہ لڑکی گئی اور پینٹ کی جیب سے وہ لفافہ نکال کے لے آئی اور اپنے ہسبینڈ کو پکڑا دیا کہ یہ اس نے مجھے لفافہ دیا تھا۔ ہسبینڈ نے جب وہ لفافہ کھولا تو اس کے اندر ایک چیک تھا اور وہ $5000 کا تھا۔ بچے کے ڈیلیوری کیس پر $5000 کی کیس، اس نے پوری کی پوری جو فیس تھی وہ اس میں دے دی، تو $5000 کا چیک تھا، اور ساتھ ایک چٹ تھی، اور چٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." اور یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا۔ لڑکے نے اس عورت کی گاڑی کا ٹائر چینج کیا تھا اور یہ فکرہ بولا تھا۔ عورت کو یہ فکرہ اچھا لگا، اب وہ دیکھو اس کی بیوی کو ٹپ دے رہی ہے اور یہی فکرہ لکھ کے اس کو لفافے کے اندر ڈال رہی ہے۔ "It is objective of my life to help others. When I help someone I feel happy." دل چاہتا ہے کہ آج ہمارے نوجوان اس کو مقصد زندگی بنا لیں کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دوسروں کے کام آنا ہے، میں نے دوسروں کی ہیلپ کرنی ہے، اور جب میں کسی کی ہیلپ کروں گا اس کے بدلے اللہ مجھے دلی سکون عطا فرمائے۔ تو خیر خواہ انسان، بہترین انسان اللہ کا پسندیدہ انسان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ صفت عطا فرما دے۔ ہمارے اکابر دوسروں کی خیر خواہی کرتے تھے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بقالہ کی دکان تھی، کریانے کی دکان تھی۔ اس زمانے میں یہ پلاسٹک کے یا کاغذ کے روپے نہیں ہوتے تھے بلکہ چاندی کے روپے ہوتے تھے، اور چاندی کے روپے جب زیادہ ہاتھوں میں چلتے تھے نا تو ان کا پرنٹ تھوڑا گھس جاتا تھا تو پڑھنا مشکل ہو جاتا تھا، تو دکاندار کہتے تھے بھئی یہ سکہ کھوٹا ہے، میں نہیں لیتا۔ ہم نے اپنے بچپن میں یہ زور دیکھا ہے۔ ہم کئی مرتبہ خود روپے لے کے جاتے تھے دکان سے سودا لینے کے لیے، اور دکاندار کہتا تھا یہ 54 کھوٹی ہے، یہ 58 کھوٹی ہے، یہ واپس لے جاؤ، تو وہ واپس کر دیتا تھا۔ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ کا مزاج اور تھا۔ اس کے پاس جب کوئی گاہک پیسے لے کے آتا اور پیسے کھوٹے ہوتے
تو وہ سوچتے تھے کہ اگر میں کہہ دوں گا کہ میں نہیں پیسے لیتا تو اس کے دل کو تکلیف ہوگی کہ میرے پاس کھوٹے پیسے نکل آئے، مجھے چیز نہیں ملے گی، تو وہ پیسے لے لیتے تھے اور چیز دے دیا کرتے تھے۔ پتہ ہوتا تھا کہ یہ کھوٹے پیسے ہیں، پیسے لے لیتے تھے اور چیز دے دیا کرتے تھے، اور پیسوں کو اپنے ایک دکان کے کونے میں پھینک دیتے تھے۔ اب جب وہ اس قسم کے سکے بھی لے لیتے تھے تو یار لوگوں نے پھر جانا ہی ان کے پاس شروع کر دیا۔ جس کے پاس اس قسم کے سکے ہوتے، یار فلاں دکان پہ چلے جاؤ، وہ لے لیتے ہیں۔ بھرمار ہو گئی پیسوں کی، اور وہ جو کھوٹے سکے تھے نا ان کا ڈھیر لگ گیا ہے ان کے اوپر۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ بیمار ہو گئے، چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اچانک ان کو فیل ہوا کہ جیسے ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہوتا ہے، تو یہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی اس وقت میں، آخری وقت میں، یا اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اے اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکوں کو قبول کرتا رہا، اللہ تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے۔ ہمارے اکابر اپنے اعمال کر کے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جمع کیا کرتے تھے۔ ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، ہم اللہ کے سامنے کیا پیش کریں گے؟ کاش کہ ہم نے خیر خواہی کی ہوتی کسی کے ساتھ۔ انسانوں کی خیر خواہی تو بڑی بات ہے، اللہ کو تو جانوروں کے ساتھ خیر خواہی اچھی لگتی ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، بدکار تھی، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، پیاسے کتے کو پانی پلانے پر زندگی کے سب گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا تھا۔ تو اگر پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ اس بدکار عورت کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ہم کسی پیاسے انسان کو پانی پلائیں گے تو اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیوں نہیں کریں گے؟ اس خیر خواہی کا شریعت نے یہ وہ مقام بتلایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرمائیں گے، اے میرے بندے میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ تو اللہ تعالیٰ ہیں، آپ تو بیمار نہیں ہوتے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے ہاں میں بھوکا پیاسا تھا، نہ تو نے مجھے کھانا کھلایا نہ تو مجھے پانی پلایا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ کی شان بہت بلند، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اللہ فرمائے گے ہاں فلاں موقع پر تمہارا پڑوسی بیمار تھا، اگر تم اس کی عادت کر لیتے ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے میری عادت کی ہوتی، اور تو اگر اپنے پڑوسی کو کھانا کھلاتا پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھلایا پلایا ہوتا۔ آپ بتائیے اس سے اور اونچے نظریہ پیش نہیں کیا جا سکتا کہ کسی پیاسے کو کھانا کھلانا یا پانی پلانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کو کھانا کھلا رہا ہوتا ہے یا پانی پلا رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خیر خواہی بہت پسند، بہت پسند۔ آج ہم دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اب تک جو بدخواہی کر چکے اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں اور آئندہ خیر خواہی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں باہو سلطان، ان کا پنجابی زبان میں عجیب کلام ہے، میں آپ حضرات کے سامنے وہ کلام پڑھتا ہوں اور کچھ اس کا اردو میں ترجمہ بھی کر دوں گا تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو کچھوے اور مچھلی کو رب مل چکا ہوتا، اس لیے کہ وہ تو ہر وقت نہاتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نوں، یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نوں۔ ایک پرندہ ہوتا ہے کالے رنگ کا، وہ شام کو دیوار کے ساتھ چھت کے ساتھ لٹک جاتا ہے اور پوری رات آواز نکالتا ہے، اس کو کال کڑیچھی کہتے ہیں۔
تو فرماتے ہیں کہ اگر ذکر کرنے سے رب ملتا تو کال کڑچی تو پوری رات ذکر کرتی ہے، اس کو اللہ مل جاتا۔ یہ نعتیں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، یہ ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑچیاں نو، یہ سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو۔ سسی کی بھیڑ ایک علاقہ ہے، وہ بھیڑ عجیب ہے، اس کے سر کے اوپر بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور باقی جسم کے اوپر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو سسی کی بھیڑ کا تو سر ویسے ہی منڈا ہوا ہوتا ہے، اس کو رب مل چکا ہوتا۔ یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو۔ اور اگر پاک دامنی کی زندگی گزارنے سے رب ملتا تو جو خسی بیل ہوتے ہیں وہ تو اپنی مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کو رب مل جاتا۔ تو انہوں نے مضمون باندھا، یہ نادیاں دھوتے ہیں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو، ذکر کیتے ہیں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو۔ اور پھر آخری بات فرماتے ہیں، یہ جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا داندہ کھسیاں نو۔ اور اخیر پر آ کر کہتے ہیں کہ رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو۔ رب ملتا ہے تو اچھی نیت والے بندوں کو ملتا ہے، جس کی نیت اچھی ہوتی ہے نا، جس کی نیت میں خیر خواہی ہوتی ہے دوسروں کے لیے، اس کو رب ملتا ہے، بدخواہ بندے کو کبھی رب نہیں ملا کرتا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی خیر خواہی کی نیت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف تو دشمنوں سے خیر خواہی کرتے تھے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مخالف تھا، دشمن تھا، حاسد تھا حضرت کا، وہ کہیں مل گیا تو اس نے حضرت کو سنانی شروع کر دی، آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں۔ حضرت اس کی باتیں سنتے رہے اور چلتے رہے۔ آگے بستی آ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا جی آپ کھڑے کیوں ہو گئے ہیں؟ فرمان لگے بھئی اس بستی میں میرے بہت سارے شاگرد ہیں، اگر ان میں سے کسی نے دیکھ لیا نا کہ تم میرے ساتھ ایسے بدتمیزی سے گفتگو کر رہے ہو تو ان سے نہیں برداشت ہو سکے گا، وہ تمہاری پٹائی کریں گے، تو میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ تم نے جو کہنا ہے کہہ لو، میں بعد میں بستی میں چلا جاؤں گا۔ وہ بڑا حیران ہوا، میں ان کے خلاف اتنی باتیں کر رہا ہوں اور یہ میرا اتنا خیال کر رہے ہیں۔ خیر اس نے جو کہنا تھا کہہ لیا، پھر چپ ہو گیا۔ امام صاحب نے پوچھا چپ کیوں ہو گئے ہو؟ اور جی میں نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ امام صاحب نے کہا اچھا تم نے جو کہنا تھا کہہ لیا، تو اب جو میں نے کہنا ہے وہ بھی سن لو۔ کہتے جی سنائیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے جواب میں؟ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو آپ نے میرے اوپر اتنے الزامات لگائے، اتنے بہتان لگائے، اگر میرے شاگردوں کو پتہ چل جائے کہ تم نے ایسی بدتمیزی کی تو وہ تمہاری خوب پٹائی کریں گے، مگر میں کسی شاگرد کو نہیں بتاؤں گا۔ اور تم جانتے ہو کہ جو وقت کا بادشاہ ہے نا وہ میرا بڑا قریبی دوست ہے، اگر میں بادشاہ کو یہ شکایت کروں کہ اس بندے نے مجھے یہ باتیں کہیں تو وہ تمہیں جیل بھیجے گا اور تمہیں جوتے لگوائے گا، میں بادشاہ کو بھی نہیں کہوں گا۔ اور اگر میں قیامت کے دن اس کے بدلے تم سے نیکیاں مانگنا چاہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے نیکیاں دلوائیں گے، چونکہ تم نے میری دل آزاری کی ہے، مجھے بدلہ ملنا چاہیے۔ مگر میں تمہیں کہتا ہوں کہ میں قیامت کے دن تم سے نیکیوں کا بدلہ بھی نہیں مانگوں گا۔ وہ حیران ہو گیا، آپ مجھ سے اس کے بدلے نیکیاں بھی نہیں مانگیں گے؟ فرمایا ہاں، بلکہ ایک بات اور کرتا ہوں کہ اگر قیامت کے دن اللہ کا مجھ پر فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے جنت جانے کا حکم دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ جب امام صاحب نے یہ بات کی تو وہ بندہ قدموں میں گر گیا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے اچھے اخلاق والے انسان ہیں۔ تو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ خیر خواہی بھر دے،
ہم گھر کے بہترین انسان بن جائیں۔ بچپن کا مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، لیکن میں کافی لمبی بات کر چکا ہوں، ختم کر دینا چاہیے، بات ختم کر دینی چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بچپن کا واقعہ سنا دوں۔ یہ 6ٹھی 7ویں کا واقعہ ہے۔ ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا جو دیہات سے آیا ہوا تھا، نمازی تھا 5 وقت کا، اور میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، تو ہماری آپس میں دوستی ہو گئی تھی۔ ہم ایک ہی ڈیسک کے اوپر بیٹھتے تھے، ہوم ورک بھی اکٹھا کرتے تھے اور پڑھتے بھی تھے، اور اکثر وقت اکٹھا گزارتے تھے۔ اب چونکہ اکٹھا گزارتے تھے وقت، تو اس دوران بات چیت بھی ہوتی تھی، تو میں اس سے سوال پوچھتا تھا دیہات کے بارے میں، کیونکہ میں شہر میں پیدا ہوا اور ساری زندگی شہر میں ہی گزاری، کہیں باہر جانا ہی نہیں ہوا، تو مجھے دیہات کا بالکل کنسیپٹ نہیں تھا۔ یعنی مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گندم کسی پودے پہ لگتی ہے یا کسی درخت کے اوپر لگا کرتی ہے، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو میں اس سے پوچھتا کہ فلاں فصل کیسے ہوتی ہے، فلاں فصل کیسے ہوتی ہے، تو وہ کبھی کبھی مجھے کہتا کہ آپ کو تو بالکل ہی پتہ نہیں ہے دیہات کے بارے میں۔ ایک دن کہنے لگا کہ اچھا 2 مہینے کی چھٹیاں آنے والی ہیں، اگر تم میرے گھر مہمان آؤ نا 3 دن کے لیے، تو میں تمہیں دیہات کی سیر کرواؤں گا۔ اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا۔ اب گھر آ کے میں نے امی سے کہا کہ امی میرا ایک دوست ہے، اس نے کہا ہے کہ 2 مہینے کی چھٹیوں میں 3 دن کے لیے میرے گھر آنا۔ امی نے کہا بیٹا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ چلے جانا، کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ میں اپنے بڑے بھائی کے ساتھ اس کے دیہات میں گیا۔ رات کو ہم نے کھانا کھایا، سو گئے، صبح اٹھے تو بڑا سہانا موسم تھا۔ دیہات میں گرمیوں کے موسم میں صبح کا وقت بڑا ٹھنڈا اور سہانا وقت ہوتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو آپ کو میں سیر کرواتا ہوں کھیتوں کی۔ تو ہم نکلے جی کھیتوں کی سیر کرنے کے لیے۔ وہ مجھے بتا رہا تھا یہ شلجم کی فصل ہے، یہاں مولی لگی ہوئی ہے، یہاں گاجر لگی ہوئی ہے، یہ سرسوں کا ساگ ہے، یہ فلاں ہے، یہ مجھے فصلیں دکھاتا جا رہا تھا اور میں دیکھتا جا رہا تھا۔ اس دوران ایک ٹکڑا زمین کا تھا جو بالکل خشک پڑا ہوا تھا، اس پر کوئی فصل نہیں تھی، مگر اس خشک زمین کے ٹکڑے پر جگہ جگہ گوبر کی ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں، چھوٹی سی ڈھیری یہاں پھر وہاں پھر وہاں، ترتیب کے ساتھ ڈھیریاں لگی ہوئی تھیں۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ گوبر کی ڈھیریاں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ اس نے کہا یار مجھ سے نہ پوچھو، وہ جو دیہاتی ہے نا ہل چلا رہے ہیں اسی سے پوچھو، وہ تمہیں جواب دے گا۔ تو میں چھوٹا بچہ تھا، میں اس دیہاتی کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس کو جا کے کہا کہ انکل یہ آپ نے زمین کے اندر سبزی لگانی ہے؟ اس نے کہا بالکل سبزی لگانی ہے۔ تو انکل یہ یہاں پر گوبر کیوں پڑا ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے مٹی میں ملانا ہے۔ میں نے کہا نہیں، اس مٹی میں تو سبزی لگے گی اور سبزی ہم نے کھانی ہوتی ہے، اور یہ گوبر تو ناپاک ہے اور گندا ہے اور نجاست ہے، اور یہ آپ اس میں کیوں ملا رہے ہیں؟ اس نے کہا بچے تمہاری نظر میں یہ گندا ہے، گوبر ہے، ناپاک ہے، بدبودار ہے، میری نظر میں یہ فرٹیلائزر ہے۔ میں مٹی میں ملاؤں گا نا تو میری فصل کا سائز بھی اچھا ہو جائے گا اور ٹیسٹ بھی اچھا ہو جائے گا۔ اب اس زمانے میں مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی، میں ایسے ہی واپس آ گیا، میں نے اس کا آئیڈیا بورو نہیں کیا۔ لیکن آج اس دور میں جب میں اپنے بچپن کے اس واقعے کو سوچتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ دیکھو جسے ہم گوبر کہتے ہیں، گند کہتے ہیں، نجاست ہے، جو کپڑوں میں لگ جائے ناپاک ہو جاتے ہیں، نماز نہیں ہوتی،
وہ گند اور گوبر اگر مٹی میں ملا دیا جائے تو وہ مٹی کو فائدہ پہنچا دیتا ہے. ہم انسان ہو کر اگر ساتھ والے انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتے تو کہیں قیامت کے دن اللہ کی نظر میں گند اور گوبر سے گئے گزرے تو نہیں کہلائیں گے. اللہ فرمائے گے میرے بندے تو کس کام کا بندہ کہ گوبر نے تو ساتھ والے کو فائدہ پہنچا دیا اور تو نے انسان ہو کر اپنے ساتھ والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں اور عہد اور ارادہ کریں. ہم نے دوسروں کو ستانا نہیں ہے, ہم نے دوسروں کے کام آنا ہے اور ان کی مشکلات کو اپنا بنا لینا ہے. انشاءاللہ ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی کریں گے, اس کے بدلے اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنی رضا عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ابھی دعا سے پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھ لیتے ہیں تاکہ اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دے. پڑھتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو بتائے ہو چکے ہیں. چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. ان میں پہلی چیز ہے 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا عمل ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا ہے قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا ہے چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. دست بکار دل بیار. اور پانچویں ہے مراقبہ کرنا. مراقبہ بہت آسان ہے. جب نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے تار جوڑ کے بیٹھ جائیں. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, میرے دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں. انشاءاللہ 10-15 منٹ آپ اگر مراقبے میں بیٹھیں گے تو آپ اس کا نور اپنے دل میں محسوس کریں گے. اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ خود محسوس کریں گے کہ اب میرے لیے نیکی کرنا آسان ہو گیا. ہم اس مراقبے کی تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں, بہت تھوڑی دیر, چند منٹ کے لیے. تو جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہیں آنکھوں کو بند کر لیجئے اور تھوڑی دیر اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جائیے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی,
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ایک تم سے کیا محبت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی ساری دنیا سے عداوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یا صحیح سے دل کی فطرت ہو گئی یا صحیح سے دل کی فطرت ہو گئی آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی آرزو جو کی وہ حسرت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی جو میری ہونی تھی حالت 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 ہو گئی خیر ایک دنیا کوئی برت ہو گئی خیر ایک دنیا کوئی برت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی دل میں وہ داغوں کی کثرت ہو گئی رونما ایک شان وحدت ہو گئی رونما ایک شان وحدت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی آ گئی پیروں کی راحت ہو گئی آ گئی پیروں کی راحت ہو گئی آ گئی پیروں کی راحت ہو گئی
बस इश्क हो गई, अब तो आजा मैं तो खिलवत हो गई, अब तो आजा मैं तो खिलवत हो गई। हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, अब तो आजा अब तो खिलवत हो गई, अब तो आजा अब तो खिलवत हो गई। لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان رب العالي الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہم آپ کے عاجز و مسکین بندے آپ کے دربار میں حاضر ہیں، اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ روئیں روئیں سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی یاد کو پیدا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، اللہ اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، اللہ ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، رات کی آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما۔ اللہ اس سے پہلے کہ قیامت والے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرما، اللہ ہمیں اپنے عاشقین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے خاشعین بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمیں اپنے زاہدین بندوں میں شامل فرما، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ رحمت اور فضل والا معاملہ فرما۔ اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء، صدقات فقیروں کا حق ہوتے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سب کے سب فقیر ہیں۔ اللہ جب ہم فقیر ہیں اور صدقات فقیروں کا حق ہوتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رحیمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے، اللہ صدقے میں ہمیں جنت عطا فرما دیجئے، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ شیطان بدبخت پیچھے لگا ہوا ہے، اللہ ہم ایک قدم چلتے ہیں وہ گناہ کروا کر کئی قدم پیچھے گرا دیتا ہے، اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا لیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو پیدا فرما۔ اے اللہ آپ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو، جھڑکی نہ دو۔ اللہ جب ہم جیسے کمزوروں کو یہ حکم ہے کہ ہم سوالی کو انکار نہ کریں، اللہ ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ انکار نہ فرمائیے، پیارے اللہ انکار نہ فرمائیے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، پیارے اللہ مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہیں کرنی، اللہ پھر بھی ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے آج ہماری مغفرت نہ کی، شیطان خوش ہو جائے گا، بہت اچھا ہوا، مسجد میں بھی آئے، باوضو ہو کر بیٹھے رہے، ایک نیک بندے کی صحبت میں بیٹھے رہے، پھر بھی ان کی مغفرت نہ ہوئی،
ان کے ساتھ تو بہت اچھا ہوا، اللہ شیطان کو خوش ہونے کا موقع نہ دیجئے، اللہ شیطان بدبخت کو نہ خوش کر دیجئے، اللہ مغفرت فرما کر اللہ ہمیں خوش فرما دیجئے، اللہ اعلان فرما دیجئے میرے لوگوں میں نے تم سب کی مغفرت کر دی، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما، اللہ قیامت والے دن اللہ اپنے محبوب کی اللہ ہمیں شفاعت نصیب فرما، اللہ ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اللہ اپنے محبوب کے ہاتھ حوض کوثر کا جام نصیب فرما، اللہ جنت میں اپنے محبوب کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما، اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما۔ اللہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہے کہ کچھ لوگ قیامت والے دن کھڑے ہوں گے، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ آپ کو دیکھ کر مسکرائیں گے۔ اللہ ہم جانتے ہیں ہمارے اعمال نہیں، نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں وہ مقام ملے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جب قیامت کا دن آئے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں، اللہ آپ ہمیں دیکھ کر مسکرائیں، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، اور ایک آواز آ جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ رحم و کرم والے معاملے فرما دیجئے، اللہ اپنے در سے دور نہ فرمائیے، اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر آئے اللہ سب کو حافظ قرآن بنا، اے اللہ قاری قرآن بنا، اے اللہ ہمیں عالم قرآن بنا، اللہ ہمیں عامل قرآن بنا، اے اللہ ہمیں ناشر قرآن بنا، اللہ ہم سب کو عاشق قرآن بنا، اے اللہ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا، اے اللہ قرآن پاک کے معارف نصیب فرما، اے اللہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قرآنی زندگی عطا فرما، اے اللہ اپنے محبوب کی سنتوں والی زندگی نصیب فرما، اے اللہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں اللہ سب کی دلی نیک تمناؤں کو قبول فرما، اللہ ہم سب کو بری نظر سے محفوظ فرما، برے اثر سے محفوظ فرما، جادو ٹونے سے ہماری حفاظت فرما۔